الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. اللهم مالک الملک حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے. اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منوان پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 کے پہلے حصے پر پچھلے خطبہ جمعہ میں ہماری جو گفتگو ہوئی تھی، اس میں کئی ایک نکات تھے. ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ یہ جو حلال حرام جائز ناجائز کا قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں اللہ کا اپنا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے. یہ اس نے اپنی مخلوق ہی کے لیے ان کے فوائد کو، ان کی ضروریات کو، ان کی مشکلات کو، پریشانیوں کو سامنے رکھ کر اصول بنایا ہے. لہذا بندوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جس چیز کو اللہ نے میرے لیے حرام کیا ہے، یقیناً میرے لیے اس میں تباہی ہے، نقصان ہے. وہ مجھے نظر میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، پتہ چل رہا ہو یا نہ پتہ چل رہا ہو، بلکہ بعض اوقات شیطان اس کے برعکس اس گناہ یا اس نافرمانی کے نقصانات کو چھپا کر فوائد کو ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اس وقت یہ یقین رکھنا ہے کہ یہ صرف دھوکہ ہے، حقیقت میں اس میں فائدہ نہیں ہو سکتا. دوسری بات جو ہم نے کی تھی شراب کی حرمت کے حوالے سے، کہ اللہ رب العالمین کی کمال شفقت اور محبت ہے ہمارے ساتھ. حالانکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کسی عدالت میں جواب دہ نہیں ہے،
ایک آرڈر کر سکتا ہے، ساری کبریائی اس کی زیبا ہے، آرڈر اس کو لائق ہے کہ وہ آرڈر کر دے، اور ہمیں یو ٹرن لینا پڑے، الٹا لٹکنا پڑے، بڑی سے بڑی مشقت اٹھانا پڑے، ہمارے ذمہ ہوگا کہ ہم وہ بجا لائیں، اس کی مخلوق ہے، اس کے بندے۔ لیکن کتنی محبت ہے اسے ہمارے ساتھ کہ ہماری کمزوریوں کو سامنے رکھ کر اس نے شراب جیسی چیز حرام کی، تو 3 مراحل میں یکدم بھی اس کو کہہ سکتا تھا حرام ہے چھوڑ دو بس، تو وہ 3 مراحل ہم نے بیان کیے تھے۔ اور پھر کامن سینس سے جس چیز میں نقصان زیادہ ہو، فائدہ کم ہو، اس کو چھوڑ ہی دینا چاہیے، اور صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا۔ اور خاص طور پہ وہ جو فائنل سٹیج پہ اللہ کا آرڈر آیا، اس پر جو صحابہ کرام نے اپنی ڈیووشن دکھائی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنے سارے مفادات اور سارے قربان کر دیے، بظاہر لگتا تھا کہ فائدہ ہو سکتا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ بھئی وہ بنی ہوئی شراب اپنے لیے تو حرام ہو گئی، دوسروں کو بیچ سکتے تھے، چند روپے مل سکتے تھے، چلے یہ نہیں تو گفٹ دے سکتے تھے، دوستی اور تعلقات استوار کر سکتے تھے، اس کے ذریعے فائدے تھے، لیکن انہوں نے ان کو فائدہ نہیں سمجھا۔ وقتی طور پہ نظر آ رہا تھا کہ یہ فائدہ ہے، لیکن صحابہ کرام نے کہا کہ یہ فائدہ نہیں ہو سکتا، اس میں خیر نہیں ہو سکتی، یہ آگے چل کر بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ہم جب ان کا نام لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ محبت کرنے والے اور ان کے فالوورز کہلاتے ہیں، تو پھر ان کا تو لائف سٹائل یہ تھا، شریعت کے سامنے ان کا تو یہ انداز ہوتا تھا، ہم کیوں اپنے لیے بہانے تلاشتے ہیں، ہم تو ٹال مٹول کرتے ہیں۔ بہرحال اس پر ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے بعد اسی آیت کا اگلا حصہ، اس پر آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے بندے سوال کریں گے، پوچھتے ہوں گے کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ جواب دیجئے کہ عفو کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے معاف کر دینا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے جو ضرورت سے زیادہ چیز ہو۔ دونوں معنی سمجھنے کی کوشش کریں، دونوں کے بڑے فائدے ہیں۔ کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، تو اس کا جواب کہ جناب آخر زمینی مخلوق ہے، جس طرح آپ انسان ہیں وہ بھی انسان ہے، آپ بھی اپنے آپ کو فرشتہ نہ کہیں کہ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کے سامنے آپ مانو یا نہ مانو، اکیلے بیٹھ کے
آپ بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہو کہ آپ سے بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح دوسروں کو بھی، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوست احباب، پڑوسی، رشتہ دار، فیملی، سب کو، ان کو بھی انسان سمجھو، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو پھر کیا کرو؟ اپنے لیے تم سزا پسند کرتے ہو یا معافی اور درگزر پسند کرتے ہو؟ یقیناً ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے سزا نہ ملے، معاف کر دیا جائے، وہ دنیا کی عدالت ہو یا اخروی عدالت ہو۔ جب آپ اپنے لیے معافی کو پسند کرتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیا جائے، سزا آپ کو اچھی نہیں لگتی، تو آپ دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، ان کے لیے بھی یہی جذبہ رکھیں۔ اور سورہ نور جب ہم شروع کریں گے تو اس میں وہ تفصیلی واقعہ آئے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، جب منافقین نے ایک خاص پلان کے تحت بلیم لگایا تھا، اور اصل ٹارگٹ حضرت عائشہ نہیں تھی، اصل ٹارگٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مینٹلی ٹارچر کرنا ہے، رسول اللہ کو تکلیف پہنچانی ہے، آپ کو پریشان کرنا ہے۔ اور جب وہ معاملہ کلیئر ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہو گئی کہ یہ سب پلان تھا اور جھوٹ بولا گیا تھا، اور مصطح بن اساسہ کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق کو شدید رنج ہوا کہ رشتہ دار تھا اور اس کو مسلسل سپورٹ کرتے تھے، وہ بھی ان میں انوالو ہو گیا تھا غلطی سے، کہ جو کچھ لوگ کہہ رہے تھے انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا تھا کہ مومنو تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے دائیں بائیں یہ جو لوگ منافق یہ اگر کچھ کہہ بھی رہے تھے، ارے تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم واضح کہہ دیتے یہ ہو ہی نہیں سکتا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ عائشہ ایسی نہیں ہو سکتی، تم نے اگر کہیں سے سنا تو غلط سنا، اگر کوئی بول رہا ہے تو جھوٹ ہی بول رہا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، تمہیں یہ کہہ دینا چاہیے تھا۔ تو بہرحال مصطح بن اساسہ انسان ہے، اب لوگ کہہ رہے تھے سنی سنائی باتوں میں وہ بھی آ گئے، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیئرنس ہو گئی نا، تو ان کو ان پر بڑا غصہ آیا تھا اور افسوس ہوا تھا، میں اس کو تو کم از کم خیال کر لینا چاہیے تھا، میرا رشتہ دار بھی تھا، میرے اس پر اتنے احسانات ہیں، یہ تو اپنی زبان بند رکھتا، لوگ اگر کچھ کہہ بھی رہے تھے تو یہ تو چپ رہتا، میں آئندہ اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کروں گا۔ اب وہ آیت جب نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، اے پیغمبر بتائیے ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازا ہے وہ کیوں قسمیں کھانے لگ گئے ہیں کہ میں فلاں فلاں یا اپنے رشتہ داروں کو آئندہ کچھ نہیں دیا کروں گا۔ جب اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور ان سے کوئی غلطی ہو گئی، اب آپ اس کا ریئیکشن یہ دکھا رہے ہیں کہ میں آئندہ ان کو کچھ نہیں دوں گا۔ خود آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو یہ بھی انسان ہے، تم بھی معاف کرنا سیکھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے لگتا ہے یہ تو آیت میرے متعلق ہی نازل ہو گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے اللہ کے رسول گواہ رہیے گا کہ نہ صرف کہ میں مصطح بن اساسہ کو معاف کرتا ہوں، پہلے سے زیادہ اس کے ساتھ تعاون بھی جاری رکھوں گا۔ تو اس آیت کا ایک معنی تو یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھیے۔
اچھا اس میں بندہ بڑا ایزی رہتا ہے دنیاوی لحاظ سے بھی، آخرت میں جو اجر ہے وہ تو ہے ہی ہے نا، دنیاوی لحاظ سے بھی۔ اور میں کہتا ہوں اس وقت ایسے حالات بن گئے ہیں کہ قرآن پاک تو ضرور پڑھے ہی پڑھے نا، اس کے بعد اور کچھ پڑھے یا نہ پڑھے، ہیومن سائیکی ضرور پڑھے، انسان کی جو نفسیات ہے نا اس پر کوئی کتاب آپ کو مل جائے یا کوئی ماہر نفسیات اس کے پاس ضرور بیٹھیں اور کچھ سیشن کریں۔ آپ ہر بندے کو ضرورت ہے اس وقت، ہم سب نفسیاتی مریض ہیں، ہم سب اصل ٹریک سے بہت دور جا چکے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہے یہ بڑا بالکل ہماری نیچر، ہماری نفسیات کے مطابق ہمیں ڈیل کرتا ہے۔ جو بندہ انتقامی ذہن رکھتا ہے، کسی نے تھوڑا بہت کیا نہیں کیا فوراً بھڑک اٹھے گا، موقع ملے میں اس کو مزہ چکھاؤں۔ آپ چیک کر لیجئے گا، پریشان رہے گا، اس کے اندر ایک آگ جلتی رہے گی، سکون نہیں حاصل کر سکے گا، اور کتنوں سے لڑے گا، کتنوں سے انتقام لے گا۔ یہاں تو سارا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور اگر آپ یہ کتاب کھولیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ہم جن کو بہت اعلیٰ طبقہ اور اچھا سمجھتے ہیں، نیک متقی پرہیزگار دین کی تبلیغ کرنے والے علماء کرام، ان میں بھی آپ کو سینکڑوں غلطیاں نظر آئیں گی، پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اب فرشتے کہاں سے لاؤ گے؟ یہی انسان ہے، انہی کے ساتھ رہ کے آپ نے گزارا کرنا ہے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اب اس ایڈجسٹمنٹ کے لیے اگر آپ یہ جذبات رکھتے ہیں کہ مجھے ہر ایک سے بدلہ لینا ہے، ریئیکشن ضروری ہے، تو پھر ریئیکشن پر دوبارہ ادھر سے ریئیکشن آئے گا، پھر اس کا آپ ریئیکٹ کریں گے، پھر ادھر سے ریئیکشن آئے گا، پھر یہ آگ کے شعلے، جنگ جدل، اور کچھ نہیں تو کولڈ وار، اور یہی کولڈ وار بندے کو ذہنی مریض بناتی ہے۔ اسی سے انسان طرح طرح کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے، مالی نقصانات کا بھی شکار ہوتا ہے، پیار محبت بھی کھو بیٹھتا ہے، معاشرے سے عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کے بعد ذرا نفسیات کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ انسان کی جو نیچر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اپنے آپ کو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، میں صحت مند رہوں، پریشانیوں سے بچا رہوں، چاہتا یہ ہے، لیکن راستہ بالکل اس کے اپوزٹ جو جاتا ہے وہ اختیار کیا ہوا ہے، تو پھر کیسے ملیں گی یہ چیزیں؟ ہمارے ایک دوست ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، بڑے ذرا خوش مزاج ہیں، تو مذاق کرتے رہتے ہیں۔ وہ سناتے ہیں کہ میری مسجد کے پاس سے ایک صاحب جو ہے روزانہ گزرتے، کئی سالوں سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، سائیکل پر جو ہے وہ لگایا ہوا ہے میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، اور جہاں ادھر کو رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی اس طرح تم 100 سال بھی چلتے رہے تو تم کبھی مدینہ نہیں پہنچو گے۔ مدینے کا جو اصل راستہ ہے اس پر تو پہلے آؤ، ادھر سائیکل چلاؤ تو چند مہینوں میں پہنچ ہی جاؤ گے۔ تو بات یہ ہے کہ جو اصل ٹریک ہے، جو اصل راستہ ہے، وہ چھوڑ کے دوسری طرف جاؤ، اور دل میں یہ تمناؤں کی ایک لسٹ لے کر بیٹھ جاؤ، تو وہ کیسے ملے گی؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ ذرا اپنے دل میں وسعت پیدا کرو، خوش اخلاق، خوش مزاج، دوسروں کو معاف کرنا سیکھو، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اس کے، بلکہ حدیث تو ہے کہ التمسوا لو 70 عذرا، اس کے لیے 70 بہانے تلاش کرو
ضرور اس بندے کے ساتھ یہ پرابلم ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے ایسا کیا ہوگا، ورنہ ایسا کرنے والا نہیں۔ دیکھو کیا سکھایا۔ بہرحال دوسرا معنی قول العفو کا، کہ اپنی ضروریات سے زیادہ جو بھی مال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ اب یہ زکوٰۃ 2.5% سے پہلے کا حکم ہے، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی سمجھنے کا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھیں، وہ 2.5% کو دیکھنے والے لوگ نہیں ہوتے تھے جو آج ہم اکاؤنٹنٹس کو اور ایکسپرٹ اکاؤنٹنٹ کو لگا کر، بلکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے اپنا سارا آڈٹ کرو کہ 1 روپے کا بھی آگے پیچھے نہ ہو، اور زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اس روپے کے حساب سے، ہاں جی 1252 روپے 26 پیسے بنتے ہیں۔ بس وہ 1252 روپے 26 پیسے ہی ہونے چاہیے، 26 پیسے کو پورا راؤنڈ فگر 53 روپے بھی نہیں کرنا ہے۔ اس کا نتیجہ دیکھ لو، آج کھرب پتی بندہ بھی پریشان بیٹھا ہے۔ کیوں ہے؟ کچھ اور غلطیاں بھی ہیں، وہ بین الاقوامی سطح سے بھی ہیں اور حکومتی سطح سے بھی ہیں، لیکن ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں تو جھانکے کہ میں کرتا کیا ہوں۔ اس پیسے کو، اس دولت کو اپنے زور بازو کی کمائی تو سمجھنا ہی نہیں ہے کہ میں جدی پشتی کاروباری آدمی ہوں، میرے یہ ایکسپرٹس، یہ سکلز، میں نے تو جناب بزنس ایڈمنسٹریشن میں PhD کیا ہوا ہے، میں نے تو فلاں فرم چلائی ہے فلاں جگہ پہ۔ بھول جاؤ ان ساری باتوں کو، صرف ایک بات رہے کہ اللہ میں کچھ نہیں، یہ جو کچھ تو مجھے مل رہا ہے یہ خالص تیری مہربانی سے مل رہا ہے، میرے پاس میں کیا تھا، میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ذہنی صلاحیت ہے، ٹیم اچھی مل گئی ہے، سودا اچھا بک رہا ہے، یہ ساری چیزیں، تو یہ گرین سگنل ادھر سے ہے نا، یہ ساری خیر اللہ کی طرف منسوب کرو، پھر دیکھو اس کے ثمرات۔ اس کو کبھی بھی دولت کو، پیسے کو، عہدے کو، کوئی بھی چیز اپنا کمال نہ سمجھے، یہ رب کی مہربانی سمجھے۔ اور پھر زکوٰۃ اللہ تو نے یہ 2.5%، یہ تو فرض کی ہے نا، مولا میں 2.5% نہیں، میں تو 5% دوں گا، میں تو 50% بھی دے دوں گا۔ اور وہ واقعہ آپ اکثر علماء کرام سے سنتے ہیں، 2-3 خطبات پہلے میں نے بھی سنایا تھا کہ بادلوں کو حکم ہوا چلو یہاں سے، یہاں بلدیہ پہ نہیں، اس علاقے کو بھی کراس کرو، اس کو بھی کراس، وہاں جا کے برسنا ہے تمہیں۔ اب وہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، پہلے ادھر سے آواز سن لی تھی، نام جس کا لیا گیا تھا اس کے کھیتوں میں جا کے پانی برسانا ہے۔ پہنچ گئے وہاں، پانی بندہ وہ لگا ہوا اپنا، اس سے پوچھا کیا نام ہے، اس نے نام جو بتایا وہی نام جو بادلوں سے آواز نکلی تھی، سنا تھا وہی۔ اچھا یہ کیا ماجرا ہے کہ پچھلی ساری زمین کو چھوڑ کر تمہارے کھیتوں کے لیے ان بادلوں کو آرڈر ہو رہا ہے کہ یہاں پانی برسانا ہے؟ کیا کرتے ہو؟ تو سوچنے لگا تھا کوئی خاص تو نہیں، لیکن بہت ذہن دوڑانے کے بعد اس نے کہا شاید یہ ہو سکتا ہے، اللہ کو پسند آ گئی وہ بات کہ میں اپنے ٹوٹل مال کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ واپس اسی زمین پر، اسی پر خرچ کرتا ہوں،
ایک حصہ اپنی فیملی اور اپنے اخراجات کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ 33% وہ میں دیکھتا ہوں جہاں مجھے اللہ تعالیٰ کے غریب کمزور بندے نظر آتے ہیں میں ان میں خرچ کرتا ہوں۔ اب 33% خرچ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پچھلے سب کو چھوڑ کے اس پہ جا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک ذرا پڑھے کس انداز سے ڈونیشن، اور حتیٰ کہ وہ جو کیپٹل تھا، جو انویسٹمنٹ تھی، وہ جو 200 اونٹ سامان لے کر سیریا کی منڈی میں جا رہے تھے سامان بیچنے کے لیے، ادھر جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ضرورت ہے اور کچھ فائٹرز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیج رہے ہیں کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، سفر لمبا ہے اور اونٹ چاہیے، ان کو پیغام بھیجا کہ بھئی وہ سیریا جانے، شام جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر ایک تاجر ایسا مل گیا ہے جو ان سے زیادہ پروفٹ دینے والا ہے۔ دیکھو الفاظ حضرت عثمان کے، ان سے زیادہ پروفٹ دینے والا ہے۔ اب وہ خوشی خوشی بھاگے ہوئی آئے ان کے ملازمین حضرت عثمان کے کہ اچھا ہوا اتنا لمبا سفر بھی نہیں طے کرنا پڑے گا۔ اس وقت سفر بھی تو اونٹوں خچروں پر ہوتا تھا، بڑی مشقت ہوتی تھی، اور وہاں جا کر کون سی 5 اسٹار ہوٹلز ہوتے تھے، خیمے لگا کے رہتے تھے، تو اچھا ہوا سفر نہیں کرو اور پروفٹ بھی زیادہ مل رہا ہے، لے کر آئے۔ تو حضرت عثمان نے وہ 200 اونٹ پورے سامان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 الفاظ جو ملتے ہیں، کفا کا یا عثمان، کفا کا یا عثمان، اور دوسرے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم قط، کہ آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے، اس کی جنت اللہ نے لکھ دی۔ اب یہ کس پر؟ کیپٹل۔ تو کیا حضرت عثمان کا مال کم ہو گیا؟ پڑھو ذرا سیرت ان کی۔ حضرت عثمان کے اپنے دور خلافت میں، یعنی اس اندازے جو بندہ خرچ کرتا تھا اس کا مال کتنا بڑا؟ ان کے دور خلافت میں جب بلوائیوں نے حملہ کیا ہوا تھا، محاصرہ کیا ہوا تھا، حضرت عثمان کے سارے ملازمین جو آس پاس کے گاؤں میں رہتے تھے، ان کے مویشی لے کر ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، وہ سارے جب آئے، اور صاف ظاہر ہے کہ مویشیوں کو اکیلا چھوڑ کے تو نہیں آ سکتے تھے، سب اپنے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ مدینہ منورہ بستی جو چھوٹی تھی پوری کی پوری حضرت عثمان کے جانوروں سے بھر گئی، ہر طرف عثمان کے ریوڑ ہی ریوڑ نظر آ رہے تھے۔ تو جب بندہ اس طرح کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر بارش برسا دیتا ہے اس پر۔ ہم وہ یقین تو پیدا کریں، اور میں کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ یہاں ایسے موجود ہیں کہ جو جی چراتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم کو جو اللہ تعالیٰ نے خوبیاں دی ہیں نا، کمزوریاں تو ہیں نا، آخر انسان ہے، فرشتے تو نہیں ہیں، ان خوبیوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ڈونیشن، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ جتنا اس قوم میں ہے شاید ان عرب پتی تاجروں میں نہیں ہے۔ بلیو می، وہاں بڑے سرمایہ دار صرف خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تنخواہ دار طبقہ بھی کہتا ہے یار میرا بھی 500 روپے کسی اچھے کام میں لگ جائے تو اچھا۔ ایک بندہ عرب پتی ہے، وہ اگر کروڑ 1.5 کروڑ نکال دیتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کی آمدنی ہی ٹوٹل لاکھوں میں ہے اور بڑی مشکل سے گھر کا گزارا ہو رہا ہے، اس میں سے اگر وہ 1000 روپے نکالتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے۔ آج اگر ہم یہ جذبہ پیدا کر لیں، اور ان حالات میں جو اس وقت بنے ہوئے ہیں، ہر بندہ رو رہا ہے نا مہنگائی کو، جو شریعت بتاتی ہے
کچھ ہماری غلطی ہیں، کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان ساری آزمائشوں اور غلطیوں کے پھر علاج بھی تو موجود ہے نا۔ ان علاجوں میں ایک تو یہ ہے کہ اپنے ایکسپنسز کٹ ڈاؤن کریں۔ کچھ سال پہلے میں نے ایک خطبے میں یہ بات کی تھی کہ مینجمنٹ ہمارا بڑا پرابلم آ گیا ہے، جس چیز کے عادی ہو گئے اب حالات اجازت نہیں دیتے تو چھوڑنے کے بھی تو عادی بن جاؤ، چھوڑ دو اس کو۔ ایک تو اپنے ایکسپنسز کٹ ڈاؤن کرنا، جتنے پیسے ہیں اسی میں مینج کرنے کا۔ پہلے ہفتے میں 2 دن اگر گوشت کھاتے تھے تو اب مہینے میں 2 دن کر لو، اسی طرح باقی چیزیں خود بخود بہتری آ جائے گی۔ اور اس کے ساتھ دوسرا جو معاملہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بتاتی ہیں کہ ما نقصت من مال، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ خیرات سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ آپ پہلے سے پریشان ہیں، خرچ کیجیے اللہ کے راستے میں، صدقہ دیجیے اللہ کے راستے میں، پھر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کیسے برکت ڈالتا ہے۔ یہ صدقہ دینے سے آپ کہیں گے کہ یہ 500 میں اس میں خرچ کر لیتا، نہیں، وہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ آپ دیں نا کسی غریب کو اللہ کے نام پر، پھر دیکھیں وہ کتنے لوٹتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں ہر پرابلم کا سلوشن دیا ہے۔ اگر اس کا اصل حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی کمائی حلال کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، کٹ ڈاؤن کریں اپنے اخراجات، اور نمبر 3، 1 روپے بھی اگر چیریٹی کر سکتے ہیں تو اللہ کے راستے میں دیں۔ دیکھیے گا پریشانی اللہ کیسے دور کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی شریعت پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام پریشانیوں سے نجات دلائے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات